عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید دل میں حسد ہوتا ہے. اس کا تعلق نفس کے ساتھ ہے. چنانچہ قرآن مجید سے اس کا ثبوت ملتا ہے. ایک جگہ ارشاد فرمایا حسدا من عند انفسهم. اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب کسی کو کوئی نعمت ملے اور بندے کو وہ بری لگے، جب کسی کو کوئی نعمت ملے اور دوسرے بندے کو یہ برا لگے تو اس کو حسد کہتے ہیں. اس کی سب سے پہلی مثال عرش پر ظاہر ہوئی. عزازیل عبادت کرتے کرتے بہت عبادت گزار بن چکا تھا. زمین کے چپے چپے پہ اس نے سجدہ کیا. یہ طاؤس الملائکہ بن گیا تھا. اپنے آپ کو ایک شے سمجھنے لگ گیا. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم. اب اس کو بہت ہی زیادہ یہ بات مشکل نظر آئی. اس کو حب جا کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی مقام ملا ہو اور وہ یہ کہے کہ مجھے اپنے مقام سے گر کے یہ کام کرنا پڑ رہا. یہ حب جا کہلاتا ہے. اور یہ کام بڑا مشکل، بہت مشکل. چنانچہ سب فرشتوں نے تو سجدہ کیا اور یہ صاحب کھڑے کے کھڑے رہ گئے. پوچھا کہ بھئی کیوں سجدہ نہیں کیا؟ کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ اچھا. گویا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی جو نعمت ملی اس کو وہ نعمت کا ملنا اچھا نہ لگا. اعتراض کیا، پھر اس پر دلیلیں باندھنے لگا. اس کو حسد کہتے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس نے حسد کیا. نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ رب العزت نے اپنے دربار سے دھتکار دیا اور فرمایا ان علیک لعنتی الی یوم الدین. تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنتیں برسیں گی. تو حسد کا گناہ سب سے پہلے عرش پر ہوا اور یہ اتنا برا گناہ کہ طاؤس الملائکہ جیسے عبادت گزار کو اللہ رب العزت نے اپنے دربار سے دھکے دے دیے. اس گناہ کا دوسرا اظہار فرش پر ہوا. چنانچہ تاریخ انسانیت کا سب سے پہلا جرم اور واقعہ وہ حسد کی وجہ سے ہوا. شروع میں آدم علیہ السلام کی اولاد جب ہوتی تھی تو ایک ساتھ لڑکا لڑکی ہوتے، پھر دوسری مرتبہ لڑکا لڑکی ہوتے. نسل بڑھانے کے لیے، اولاد بڑھانے کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے قانون یہ تھا کہ پہلی مرتبہ جو لڑکا پیدا ہو اس کا دوسری لڑکی سے نکاح ہو اور دوسری مرتبہ کے لڑکے کا پہلی لڑکی سے نکاح.
قابیل اور حابیل دونوں بھائی تھے، آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حابیل کی بیوی بہت خوبصورت تھی۔ قابیل نے چاہا کہ یہ مجھے ملتی، اس کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ تو دیکھو تفصیل وہی کہ اگر کسی کو کوئی نعمت ملے اور اس کو بری لگے کہ اس کو کیوں ملی، چنانچہ قابیل کو یہ بات بری لگی، اپنے بھائی سے اس نے حسد شروع کر دیا۔ یہ حسد اتنا بڑھا کہ اس نے سوچا کہ میں اس کو سرے سے قتل ہی کر دوں۔ چنانچہ اس نے کہا بھائی کو میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ بھائی نے ایک تھا، اس نے آگے سے جواب دیا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ تو اگر اپنا ہاتھ بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے، میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا کہ تمہیں قتل کروں کہ میں تو اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں۔ اب دیکھیے، جس پر نعمت ہوتی ہے اس کو یوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ اور یہ بے قدرہ کہنے لگا کہ قتل کر دوں گا، چنانچہ اس نے قتل کر دیا۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا۔ تاریخ انسانیت کا یہ پہلا واقعہ ہے جو کتاب اللہ میں محفوظ ہے، اور اس گناہ کا سبب حسد بنا۔ تو ایک گناہ عرش پر ہوا، وہ بھی حسد کی وجہ سے، اور پھر ایک گناہ فرش پر ہوا اور وہ بھی حسد کی وجہ سے۔ پھر یہ حسد آگے چلتا رہا۔ قابیل طبیعت کے لوگ جتنے بھی تھے ان سب نے اس میں سے حصہ پایا۔ چنانچہ کسی کو کسی کی دولت پر حسد، کسی کے علم پر حسد، کسی کے عمل پہ حسد، کسی کے اولاد کے اچھا ہونے پہ حسد، کسی کی صحت پہ حسد۔ کوئی نہ کوئی اللہ کی نعمت ہوتی ہے کسی کے پاس جو اس بندے کو بری لگتی ہے، اور اس کے دل کے اندر مروڑ، پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں نا جیسے، ایسے اس کے دل کے اندر ایک عجیب قسم کی بے چینی پیدا ہوتی ہے، اپنے بس میں نہیں ہوتا۔ یہ بیمار ہے روحانی اعتبار سے، اور ایسے سمپٹمز ہوں تو اس مرض کو حسد کہتے ہیں۔ اس حسد کا کامل اظہار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں ہوا، اور وہ حسد کن کو ہوا؟ وہ یہود کو ہوا۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں 10,000 انبیاء کرام کو بھیجا، اتنے انبیاء کرام، مگر یہودیوں کی عادت تھی کہ یہ علماء کرام کی شان میں تنقیص کیا کرتے تھے، الزام لگا کے ان کو شہید کر دیتے تھے۔ یقتلون الانبیاء بغیر حق، ان کی بھی چودراہٹ پہ فرق پڑتا تھا نا، جو ان کی منمانی کی باتیں ہوتی تھیں، انبیاء کرام حق کی بات کر دیتے تھے۔ اور یہ چاہتے تھے کہ بس تھوڑے سے پیسے لیں اور ان کی مرضی کا فتویٰ دے دیں۔ یشترون بآیاتی ثمنا قلیلا، اور مال پیسہ ہم کھائیں۔
پروردگار عالم نے ڈھول کا پول کھول دیا، فرمایا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، کہ اکثر پیر اور مولوی لیأکلون اموال الناس بالباطل، یہ انسانوں کا مال غلط طریقے سے کھاتے ہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے عابد عبادت گزاروں کا اور بڑے بڑے علم والوں کا پول کھل گیا، مگر یہ اپنے آپ کو کوئی بڑا ہی پسندیدہ سمجھتے تھے، کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ تعالی کے بیٹے اور اس کے بڑے پسندیدہ لاڈلے ہیں۔ ہمارے اندر اتنے انبیاء آئے اور اللہ تعالیٰ نے واقعی ان پر اپنا فضل بھی بڑا کیا۔ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، گواہی ہے قرآن مجید کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں اس میں کسی نے عطا نہیں کیا، اتنا کچھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، تو بڑے ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات تھے، بڑے انعامات تھے۔ ان انعامات کا شکر ادا کرنے کی بجائے یہ سمجھنے لگ گئے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں، اب جو کریں گے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں عذاب بھی ہوا تو بس تھوڑے سے دن، پھر ہماری خوشیاں ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ااتخذتم عند اللہ عہدا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ خیر، یہ سارے کے سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو بیٹے دیے، اسماعیل و اسحاق۔ اب اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے یہ 10,000 انبیاء آئے، اور دوسرے بیٹے تھے ان کے اسماعیل علیہ السلام۔ ان کی نسل سے بالآخر اللہ تعالی نے نبی آخر الزمان کو پیدا کیا کہ جن کے سامنے 10,000 تو انبیاء کیا 1,25,000 انبیاء ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ توریت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے کی نشانیاں پوری موجود تھیں، انجیل میں بھی موجود تھیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اس لیے آپ ذرا غور فرمائیے کہ یہودی مکہ مکرمہ میں آباد نہیں ہوئے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ سب قبیلے کہاں آباد ہوئے؟ مدینہ کے گرد۔ کیوں؟ ان کو پہلے سے پتا تھا کہ جس علاقے کی نشانیاں بتائی گئیں وہ یہ علاقہ ہے، تو یہ انتظار میں تھے، مگر توقع ان کو یہ تھی کہ وہ آئیں گے تو ہماری ہی نسل سے آئیں گے، لڑی سے آئیں گے۔ اس لیے جب ان پر در مشکل بنتی تھی تو یہ نبی آخر الزمان کی برکت سے دعائیں مانگتے تھے، بڑے شوق سے انتظار میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نسل کا بت توڑ دیا۔ جب نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے تو ان کی امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ اوہو، ہم تو سمجھے رہے تھے کہ ہماری لڑی سے آئیں گے اور یہ تو دوسرے خاندان تھے۔
انہوں نے نعمت مانگی تھی کہ اے اللہ، جس نبی آخر الزمان کا آپ نے تذکرہ کیا اور ان کے صحابہ کا تذکرہ کیا، جو نعمتیں ان کو دینے کا وعدہ کیا، اے اللہ وہ نعمتیں ہمیں عطا فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ انا ہدنا الیک، تو وہ نعمتیں انہوں نے مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا کہ نہیں، یہ نعمتیں تو ان کے لیے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہ فی التوراۃ والانجیل۔ اب جب ان کو یہ پتا چلا کہ وہ تو کوئی اور جماعت ہے اللہ کی پسندیدہ چنے ہوئے بندوں کی، اب ان کے دل کے اندر اس کا دکھ پیدا ہوا۔ چنانچہ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور صحابہ کرام سے اتنا حسد پیدا ہوا کہ کائنات میں حسد کی ایسی کوئی اور مثال مل نہیں سکتی۔ چنانچہ اس حسد کے اندر انہوں نے کیا کچھ نہ کیا۔ نبی علیہ السلام اگر دیوار کے سائے میں بیٹھے ہیں تو اوپر سے پتھر پھینکا شہید کرنے کے لیے، اگر کچھ کھانا چاہتے ہیں تو بکری کے گوشت میں زہر ملا کر بنا کر بھیجا شہید کرنے کے لیے، اور کچھ نہیں تو جادو ٹونا کے ذریعے دھاگوں پہ پڑھ پڑھ کے گرہیں لگا لگا کے کنویں کے پتھروں کے نیچے دبائی۔ اتنا حسد کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بالآخر فرما دیا کہ میرے محبوب پناہ مانگو وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ جتنا کمال بڑا ہوتا ہے اتنا حاسد کا حسد زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کمال کسی کو نہیں ملا، اسے ان جیسا، ان کے مخالفین جیسا حسد بھی کسی نے نہیں کیا۔ تو ان حاسدین کا سامنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کرنا پڑا۔ اپنے دل کا بغض نکالتے، راعینا، ہماری طرف دیکھیے، تو یہ دل کا بیر نکالنے کے لیے، غصہ نکالنے کے لیے راعینا کہتے، اے ہمارے چرواہے، اور پھر تنہائی میں جا کے ہنستے، دیکھو کیسے بنایا۔ نہ اللہ تعالیٰ بھی کھڑے ہیں، فرمایا کہ تم رائی نہ کہو ہی نہیں، قول انظرنا۔ ماشاء اللہ، ان کے پول کھلتے گئے سارے کے سارے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی مدد فرمائی۔